گزارش ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نعوذ باللہ منفی قسم کے سوالات اور اعتراضات اٹھائیں تو ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی صرف اپنی روشن خیالی کی وجہ سے آپ کرتے ہیں. آپ ان کی حوصلہ شکنی بھی کیا کریں. کیا حوصلہ شکنی میں انہیں گالیاں دینے لگیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اسلام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر کسی کے ذہن میں شبہ ہے ضرور لکھ کے بھیجیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کے جواب دیں تاکہ ہماری آئندہ نسلیں سیکھیں. ہم نہیں بتائیں گے اور یہ اشکال اس کے ذہن میں رہیں گے تو آپ چاہتے ہیں وہ کفر پہ مرے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اگلی نسلیں ان کو پڑھیں اور پھر چپ ہو جائیں اور کہیں یار پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ ہم تو حوصلہ افزائی معاذ اللہ بالکل یہ حوصلہ افزائی اگر ہم کریں تو یہ کفر ہے. آپ سوچیں میں کیا لکھ رہے ہیں آپ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پہ اعتراضات جتنے ہیں آپ خدا معلوم کس دنیا میں بستے ہیں، پوری ویب سائٹس ہیں. کچھ شعبے زندگی کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ہاتھ معاشرے کی نبض پہ ہوتا ہے. وکیلوں سے پوچھو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، دایا سے پوچھو محلے میں کیا ہو رہا ہے، نرسوں سے پوچھو بچیوں کی حالت، ہم سے پوچھیں. اسلامک اسٹڈیز جو پڑھتے ہیں نا یہ ایسے ہی نہیں پھر ساری شریعت کو خرابات کر کے بھاگ جاتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں طیبہ پہ وہ آپ کی کتابوں سے یہ اعتراضات لے کے آتے ہیں. ہم کیوں منع کریں بھئی؟ ہم کہتے ہیں لاؤ جواب سنو، ہم کیوں شرمندہ ہوں. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا خدا کا آخری اور برحق رسول مانا ہے. میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے بالکل برحق ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکالت کروں. میں نے انہی کے نام پہ تو کھایا ہے، میں نے انہی کے نام پہ تو علم حاصل کیا ہے. میں کس دن کام آؤں گا بھائی؟ اسے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کرے مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اسے گالیاں دیوں. کیوں گالیاں دو؟ لاؤ یار تاکہ تمہیں پتہ چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم تھے. جو آج آیا ہے یہ بھی دکھائیے گا ذرا. یہ آج بھی ایک آیا ہوا ہے، اس کا جواب آپ لا دیجئے گا کہیں سے، وہ جواب جو آج ہم دیں گے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا. اس روایت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ دیں آپ جواب. کیا حوصلہ شکنی کو آئندہ یہ سوال نہ بھیجنا بھائی وغیرہ میں لڑ پڑوں گا. ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں، قیامت میں اللہ سے اجر کی توقع رکھتے ہیں، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں. پچھلے جمعے کو بہت ضروری کام کے باوجود ہم اس سوال کے جواب کے لیے رک رہ گئے اور ہم نے دوستوں سے کہا کہ اگر آئندہ ہفتے تک مر جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش ہوتا اور وہ کہتے میری ذات پہ اعتراض ہو رہا تھا، تمہیں زیادہ کام ضروری تھے، تم کیوں نہیں جواب دے کے گئے، میں کیا انہیں جواب دیتا. یہ سب سوچنے کی بات ہے. جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ بیان کرتے ہیں، کلمات پڑھتے ہیں جمعۃ المبارک میں صبح و شام کے وظیفے، تو نقل بھی دے دیا کریں تاکہ ہم اس اپنے دوست احباب کو دے. زبانی الفاظ بھول جاتے ہیں، کئی مرتبہ بھائی ہم فوٹو کاپی کرا کے لے آتے ہیں، بعض مرتبہ نہیں بھی ہوتا. 3 سوال یہ اور کسی بھیجیں. ایک تو یہ ہے کہ صحیح بخاری کے ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا. اس روایت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ بس اس کا جواب دیں گے، باقی آئندہ سے. اس روایت کے پیچھے ہے کیا؟ اعتراض کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 برس تھی، بچی کی عمر 6 برس تھی، تو 53 سال کے مرد نے 6 برس کی بچی سے نکاح کیا. یہ کیا ہوا؟ بالکل کیا بھائی، ہوا ہے. اتنا ہی اعتراض ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟
یہ پہلا جواب ہے، چھوڑ دو. جس ہستی میں تمہیں اتنے عیب نظر آتے ہیں، اس ہستی کو نبی ماننے کی آخر ضرورت کیا پیش آ گئی؟ چھوڑ دے، مرتد ہو جاؤ، عیسائی یہودی کچھ بھی ہو جاؤ. کسی نے باندھ کے تھوڑا ہی رکھا ہے، حکومت وقت کوئی مرتد کی سزا تھوڑا ہی نافذ کر رہی ہے. کیوں نفاق کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہو؟ دنیا میں ہزاروں لاکھوں نہیں، اس وقت اربوں آدمی، اربوں ایسے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، خدا کو گالیاں دیتے ہیں. کوئی بم بلاسٹ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہے تمہارا خدا. اس خدا کو نہیں پتا پشاور میں کیا ہو رہا ہے، اس خدا کو نہیں پتا افغانستان میں ہو رہا ہے، تو آخر وہ تو زندگی بسر کر ہی رہے ہیں نا. ہو جائیے آپ، چمٹے ہوئے کیوں ہو؟ اور اگر یہ بات سمجھنی ہے تو اب آؤ دوسرے پہلو پہ. میرے بھیا یا بہن جنہوں نے بھی لکھا ہے، اصل بات یہ ہے کہ مستشرقین نے یہ اعتراض اٹھایا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جو وہ برے پہلو اپنے زوم میں ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ اس مینٹلٹی کی پیداوار ہے. اس سوال کو اردو میں ہمارے علم کے مطابق، جہاں تک میرا علم ہے، باقی ممکن ہے اس سے پہلے بھی ہو، سب سے پہلے مرزائیوں نے اٹھایا تھا 1928-29 میں، آج سے کوئی 90 سال پہلے. محمد علی لاہوری نے اعتراض کیا تھا، اور محمد علی لاہوری نے انگریزوں کے دور میں ایک مضمون لکھا کہ کم سن بچیوں کی شادی ناجائز ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اب جب بات آئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ، تو اس نے مشکات کے آخر پر صاحب مشکات نے جو ایک ترتیب دی ہے، مختلف لوگوں کی چھوٹی چھوٹی سوانح عمری، اس سے ایک جملہ اٹھایا، اور اس نے یہ لکھا، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا 73 ہجری میں، اور اسماء اپنی بہن عائشہ سے 10 سال بڑی تھی. یہ جملہ انہوں نے لکھا. جملہ لکھا گیا ہے 757-58 ہجری میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 700-750 سال کے بعد انہیں کیسے پتا چلا؟ ان سے ہوئی غلطی. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی عمر ہجرت کے وقت 27-28 برس تھی، اور ان کے پہلے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اگر ان سے 10 سال کم عمر مانی جائیں تو ہجرت کے وقت ان کی عمر 17 یا 18 برس بنتی ہے. یہ ایک ٹکڑا اٹھا کے محمد علی لاہوری مرزائی صاحب نے مضمون لکھا پورا، اور کہا ام المومنین کی عمر تو کم ہی نہیں تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، وہ جب 18 برس کی تھی، لہذا اسلام میں چھوٹی بچیوں کی شادی ناجائز. یہ مضمون جب چھپا تو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ہندوستان میں اس کا کسی نے اتنا مؤثر جائزہ لیا ہو، گرفت کی ہو، جتنی حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے اسے معارف میں آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے کہا بالکل غلط ہے، صاحب مشکات سے غلطی ہوئی ہے. آپ صاحب مشکات کی روایت بیان کر رہے ہیں، یہ صحیح بخاری میں آیا، یہی جس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے نا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارا کوئی خیال نہیں، ہم تو تاریخ کی بات آپ سے عرض کر رہے ہیں. صحیح بخاری میں صاف لفظوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا جب وہ 6 سال کی تھی، اور 3 سال کے بعد ان کی رخصتی ہوئی جب وہ 9 برس کی تھی. یہ صحیح بخاری میں نہیں، ابو داؤد میں، مسلم میں، حدیث کی جتنی مستند کتابیں ہیں سب میں آیا ہے. حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے، سید سلیمان ندوی نے لکھا کہ محمد علی یہ جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں، آپ مشکات کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ باقی اسلام کی پوری تاریخ کو آپ کہاں لے جائیں گے؟
یہ خوبی تھی محمد علی مرزائی کی کہ اس نے اعتراف کر لیا، یعنی اس سے لکھا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ آپ کی پوری اسلام کی تاریخ اس بات پہ متفق ہے، اور تو اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں، ام المومنین رضی اللہ عنہ کے بھانجے اور بھتیجے کہتے ہیں، ام المومنین رضی اللہ عنہ کے بھانجے عروہ کہتے ہیں کہ میری خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں جب ان کی عمر 6 سال کی تھی، اور ان کی رخصتی ہوئی جب وہ 9 برس کی تھی، اور عروہ ان کے بھانجے کہتے ہیں، بھانجا عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھانجا ہے، خالہ ہیں، خالہ کے بارے میں بھانجا بیان کر رہے ہیں، اور اس بھانجے کا بیٹا ہشام اسے لکھ گیا رضی اللہ عنہ۔ آپ کیسے انکار کر سکتے؟ اس لیے جن لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے نا، وہ یہاں سے نقب لگاتے ہیں کہ بخاری کی روایت کا انکار کرو، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں کہ اچھا بخاری میں حدیثیں ٹھیک نہیں ہوتی، اچھا فلاں حدیث کی کتاب بھی ٹھیک نہیں، فلاں بھی ٹھیک نہیں، اور ہوتے ہوتے یوں حدیث کی پوری عمارت کو ڈائنامائٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس بات سے شروع کرو، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے اور ہم اسے بالکل مانتے ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی کیوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیا کیوں؟ اصل اعتراض تو یہ ہے، ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے، آخر کوئی تو ہوگا نا جو اجازت دیتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو نکاح کی اجازت دی، آپ اس سے نکاح کیجئے، اس سے کیجئے، اس سے کیجئے، اس سے کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب خدیجہ کا انتقال ہوا تو میں پریشان تھا، اور 2 مرتبہ خواب میں مجھے جبریل امین نے لا کے ریشم کا بڑا ایک پارچہ اور ٹکڑا دیا، اور میں نے اس ریشمی رومال کو جب کھولا تو عائشہ تم اس میں لیٹی ہوئی تھی، اس نے کہا یہ آپ کی بیوی ہے، تو میں چپ رہا، میں نے کہا اللہ کو منظور ہوا تو ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں میں گڑیوں سے کھیل رہی تھی اور میری والدہ آئیں اور میرا منہ ہاتھ دھلایا، اور میری والدہ کی سہیلیاں بھی تھیں، اور انہوں نے کہا بیٹی تمہارا نکاح کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ نکاح کیا ہوتا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ اتنی کم عمر رہی ہیں کہ کہتی ہیں میری شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں گھوڑوں کی مورتیاں بنی ہوئی تھی گھر میں رکھے ہوئے تھے کھلونے میں، ان سے کھیل رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور مجھ سے کہا بھلا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اسے تو سنا ہے سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر ہوتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہنسے اور چپ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذہانت پہ کہ کدھر لے جائیں گے آپ روایات ساری، اور اس پہ جو ظلم کیا ہے کراچی میں حبیب الرحمان کاندلوی نے پوری اٹھا کر کتاب لکھوانی کہ بخاری بھی جھوٹ بولتا ہے، فلاں بھی جھوٹا ہے، فلاں بھی جھوٹا ہے، فلاں بھی جھوٹا ہے، حدیث کی پوری عمارت کو ڈائنامائٹ کر دی۔ تو اللہ نے اگر اجازت دی ہے تو اعتراض اللہ پہ ہونا چاہیے نا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب وہی نہیں ہوا کرتے تو آپ پھر نبی کے خواب پر اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ نبی خوابوں کے ذریعے شادی کرتا تھا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شادی کی اجازت اللہ ہی کی طرف سے تھی، اور لوگوں نے جو اس اعتراض کو زیادہ بنا دی ہے، دیکھو یہ ہے بات سمجھنے کی۔ شادی کے بعد ایک ہی نوع کے تعلقات میاں اور بیوی کے نہیں ہوتے، وہ 10 طرح کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ 1000 طرح کی باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ چونکہ یورپ سے متاثر شدہ ذہن نے عورت کو ہر حیثیت میں صرف ایک ہی طرف سے جانا ہے، اس لیے انہوں نے اس پہ بھی اعتراض کر دیا، اور یہ عقل نہیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شادی کو کرنا اور اللہ کو کرانا کسی اور غرض سے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایسی چاہیے تھی
کہ آپ اس کی تربیت کرتے اور پوری طرح اپنا علم اور مزاج اس میں منتقل کر دیتے تاکہ وہ لڑکا اور لڑکی سیکھتے کہ دین کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑی عمر کے، ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کا تو فرق تھا، حضرت عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں 12-13 سال کا فرق تھا۔ عمر کی اس سطح پہ پہنچ کے بہت سی چیزیں جو بچوں کو سکھائی جا سکتی ہیں وہ اس عمر کے لوگوں کو نہیں سکھائی جا سکتی۔ فطرت کا تقاضا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کم عمر بچہ دیا جاتا اور ایک کم عمر بچی دی جاتی جس کے سامنے آپ کی زندگی ساری کی ساری بیتتی، تنہائی کی بھی اور باہر کی بھی، تو نتیجہ یہ کہ وہ اپنی ذہانت کی بنیاد پہ اپنی زندگی سے اخذ کر سکتے۔ بچوں کی عمر کے ابتدائی 10 سال جو ہوتے ہیں یہ بچے کی پرورش میں عام طور پر لگتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا اور آپ نے کہا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اپنا بستر بھی اس سے الگ کر دو، ان بچوں کے بستر بھی، اور آپ نے فرمایا ان کا کھانا بھی، ان کا سونا لیٹنا بالکل الگ کر دو، کیونکہ 10 سال کی عمر میں بچہ کسی حد تک شعور کا آغاز ہو جاتا ہے۔ 10 سال سے کم عمر کا بچہ کون ملتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال سے کم عمر کی بچی بھی چاہیے تھی۔ اللہ نے 10 سال سے کم عمر کا بچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صورت میں دے دیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال زندگی دیکھتے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ انہوں نے اپنی ذہانت سے، اپنی دماغ سے، اپنی سوچ سے، فکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم منتقل کیا ہے اپنے اندر، اس بچے کی پرورش کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ 9 سال کے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس زندہ رہے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وفات جب ہوئی ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مولا علی رضی اللہ عنہ کی عمر 32-33 سال، 30 سال، 31 سال اتنی تھی۔ صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور شخصیت کو جذب کیا ہے، اور پھر علی رضی اللہ عنہ کی حکمت جو آئی ہے اندر سے، وہ تو اس صحبت نبوی کا کمال ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عقل سے ہر بات حل نہیں ہوا کرتی، اگر عقل ہی معیار ہے، عقل ہی معیار ہے تو تیمم کرتے ہوئے وضو میں مسح کرتے ہوئے پاؤں کے تلوے کا مسح کیا کرو، اوپر سے کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ چلنا تو تلوے سے ہوتا ہے، مٹی تو تلوے کو لگے گی۔ مولا علی رضی اللہ عنہ آج سے 1400 سال پہلے کہتے ہیں انتم متوا کلنا عائقین، بے وقوفو، یہ ذرا سوچو اس جملے کو، ایک نہج البلاغہ میں بھی آئے، بے وقوفو تم ہر اس ایک کے پیچھے چل پڑتے ہو جو چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہے، تم اس کے پیچھے چل پڑتے ہو اور قوم کے اس لیڈر کو چھوڑ دیتے ہو جو تم سے کوئی عقل کی بات کرے۔ یہ اتنی حکمت کی باتیں ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زبان کا ایک جملہ یاد رکھو اللہ کی ساری نعمتوں سے محرومی کا فیصلہ کرا دیتا ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے اور کہا فیصلہ کرو، فیصلہ کر کے حسن آئے، بڑے خوش ہوئے۔ علی کیا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کیوں نہ حسن صحیح فیصلہ کرے، اونٹ کا بچہ اگر عرصے تک چکی چلاتا رہے تو آہستہ آہستہ اونٹ کے بچے کو بھی چکی چلانا آ ہی جاتی۔ یہ اتنی حکمت کی باتیں جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملی تھی۔ ایک بچہ چاہیے تھا ایسا جس کی پوری پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ضرورت میں ایک لڑکی ایسی چاہیے تھی کم عمر جو اپنی عمر کا اکثر حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی دیکھتی، اپنی جوانی کی زندگی میں اکثر حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اللہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں دے دی۔ 9 سال کی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت 19-20 برس کی تھی۔ یہ 10 سال جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، دماغ کی سطح ام المومنین کی کہاں جا پہنچی ہے،
اجتہاد کرتی تھی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی حاضر ہو کے مسئلہ پوچھتا تھا کہ ام المومنین یہ مسئلہ بتا دے. یہ تو اعتراض اس وقت پیدا ہوتا ہے جب لوگوں کی ایک ہی طرف نگاہ جاتی ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات، یہ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت میں آخر عورتوں کی تربیت بھی کرنی تھی کہ نہیں کرنی تھی. کس بچی کی تربیت کر کے جاتے؟ آپ کہیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کر لیتے ہو تو بیٹی سے ایسے معاملات نہیں ہو سکتے بہت سے جو بیوی سمجھتی ہے. ہر آدمی جانتا ہے. والدہ صاحبہ نہیں تھی، معاذ اللہ اگر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرتے. بہن نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. چوتھی ایک ہی رشتہ رہ گیا تھا، اللہ نے کم عمر، سب سے کم عمر دے دی کہ اس بچی کی تربیت بھی کیجئے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ام المومنین اجتہاد کرتی تھی. میں 2-3 چیزیں سناتا ہوں چھوٹی چھوٹی، وقت نہیں ہے. ام المومنین کا دماغ کہاں جا پہنچا تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، طلحہ شہید ہو گئے. ام المومنین رضی اللہ عنہ کی دوسری بہن ابو بکر کی بیٹی رضی اللہ عنہ، وہ اہلیہ تھی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی. تو طلحہ بہنوئی بھی تو لگے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے. تو طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے مسئلہ اٹھایا کہ ام کلثوم عدت کہاں پوری کریں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنی بہن کو ساتھ لے جاؤں گی اور مدینہ منورہ جا کے عدت پوری کریں گی. لوگوں نے کہا کہ اسے رہنا چاہیے جہاں اس کے شوہر کی شہادت ہوئی ہے، بصرہ میں عدت پوری کریں گی. فرمانے لگی ہرگز نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے سبریا کے متعلق اس کے شوہر شہید ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تھا تو آپ نے اجازت دی تھی کہ وہ واپس گھر جائے اور گھر جا کر اپنی اصل وطن میں عدت پوری کرے، لہذا فتویٰ اس بات پہ ہو. یہ سمجھداری ہے نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دوسرا واقعہ دیکھو، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے ایک آدمی کو بلایا اور کہا ابو ہریرہ سے کہو یہ جلدی 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 جو حدیثیں بیان کر رہے ہیں نا، ابو ہریرہ سے کہو بولنا سیکھے. ڈانٹ پڑ گئی. فرمایا ایک ایک لفظ ابو ہریرہ سے کہو پورا بولے، اور اسے سنا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ نکھار کر بولتے تھے، اور جس بات کو زیادہ اہمیت سے بیان کرنا ہوتا تھا 3 مرتبہ بولتے تھے. تیسرا واقعہ دیکھو، دین کا مزاج سمجھے ہوئے تھی نا. تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ایک آدمی مسجد نبوی میں کوئی کتاب و سنت بیان کر رہا ہے، صحیح بیان کر رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس سے جا کے کہو کہ یہ بیٹھ جاتا ہے اونچا اونچا بولنے مسجد نبوی میں، اسے پتا نہیں ہے 7 حجرے میں سو رہی ہوں. اور کسی کی نیند خراب کرنا یہ گناہ کی بات ہے. یہ اپنا درس چھوڑ دے، وقت بدلے. وگرنہ میں عمر کو شکایت لگا دوں گی، بھیجوں گی کسی کو کہ عمر کو جا کے کہو کہ اس کے رواج کو بند کر. مزاج شریعت کا ہے. چوتھا واقعہ سن، 100 واقعات ایسے سنا دیں بیٹھے بیٹھے. ام المومنین رضی اللہ عنہ کا معمولی علم تھا. لوگ آئے اور ان کا ام المومنین ہم نہیں بتاتے کہ کس کا مسئلہ ہے، لیکن یہ بتائیے ایک آدمی افطار کرتا ہے اور پھر تاخیر سے مغرب کی نماز پڑھتا ہے، وقفہ دیتا ہے، اور ایک آدمی افطار کرتا ہے اور فوراً مغرب کی نماز پڑھاتا ہے. صحیح رویہ کس کا ہے؟ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، نام بتائی تو. انہوں نے کہا پہلے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں، افطار کراتے ہیں، پھر لوگ بیٹھتے ہیں، پھر نماز پڑھاتے ہیں. دوسرے ابن مسعود ہیں، ادھر افطار ہوا ادھر نماز پڑھی. تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحیح کرتے ہیں. اور فرمایا حضرت ایسے ہی کیا کرتے تھے، فوراً نماز پڑھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی چیزیں ہیں. کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. ہے اگرچہ مسئلہ یہی، لیکن ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بھتیجے ایسی بات کہتے ہو کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ کو بھی کوئی دیکھ سکتا ہے. اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن میں یہ چیزیں آتی. اس لیے بات ازدواجی تعلقات کی نہیں ہے،
بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مطلوب تھا، اللہ کو مطلوب تھا کہ کوئی ایسی بچی جس کی پوری ٹریننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہ یہی صورت بنتی تھی. آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور صورت بنتی ہو تو آپ لکھ بھیجیے. یہ حکمت اور